خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ امثال کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی آیت نمبر 3 خدا ان کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے، اور خدا کے زندہ کلام میں یہ لکھا ہے: ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن نادان بڑھے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ آمین۔ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، یہ اس کی ہوشیاری ہے کہ وہ اس بلا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن نادان کی پہچان کیا ہے کہ وہ بڑا چلا جاتا ہے، وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا اور اس کا نقصان اٹھاتا ہے۔ پوری دنیا میں کرونا وائرس کی بہت زیادہ اس وقت چرچا ہے، اور کرونا وائرس پھیل رہا ہے پوری دنیا میں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک عام بیماری ہے، فلو کی طرح کی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ بہت خطرناک ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ملیریا کے ساتھ، ملیریا مچھر کے کاٹنے سے ہر سال اس سے 20 گنا زیادہ لوگ مرتے ہیں۔ ابھی تک کرونا وائرس سے 13,500 لوگ اعداد و شمار کے مطابق ان کی اموات ہوئی ہیں، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ لوگ ملیریا سے مرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں روڈ ایکسیڈنٹ پہ مرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسرے امراض سے مرتے ہیں، گندا پانی پینے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، یا دوسری بیماریوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ یہ بیماری کوئی ایسی خطرناک بیماری نہیں کہ یہ ہر کسی کو مار دے گی، لیکن اگر ہم نے ہوشیاری سے کام نہ لیا، اگر ہم نادان بنے رہے اور ہم بیوقوفوں کی طرح چلتے رہے، تو پھر یقیناً یہ بیماری آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم کھڑی کر دے گی۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اوپر پہلے ہی بہت سے قرضے ہیں، پاکستان کی اکانومی پہلے ہی بہت کمزوری کا شکار ہے، اور اگر ایسی حالت میں پاکستان کو مزید زیادہ عرصہ بند رکھنا پڑا، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جب لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، ملک کو بند کیا جا رہا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بزنسز سے لے کے بڑے بڑے بزنس سب بند ہیں، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، ان کا کاروبار نہیں چلے گا، تو اس کا مطلب ہے اس کا نقصان پاکستان کی معیشت کو ہوگا۔ سوشل میڈیا پر بہت سی خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں، اور وہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، اور طرح طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ لیکن جس ملک سے یہ وبا اٹھی تھی، چائنا سے، اس ملک نے اس کو کنٹرول کر لیا، اور وہاں پر جو ہاسپٹل انہوں نے آرٹیفیشل ہاسپٹل بنائے تھے، وہ ہاسپٹل بند ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ نئے پیشنٹ نہیں آ رہے، کیونکہ انہوں نے شروع میں اس چیز کو سیکھ لیا، سمجھ لیا کہ اس کی احتیاط یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ملنا بند کریں تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ اپنے گھر میں رہیں، آپ اپنے گھر کے اندر وقت گزاریں، دعا کریں، کلام پڑھیں، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جب ہم لوگوں سے جا کے ملتے ہیں تو یہ لوگوں کے ہاتھ ملانے سے، بغل گیر ہونے سے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے یہ چیز پھیل رہی ہے۔ ہمارے لوگوں میں چونکہ یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی کسی سے ہاتھ نہ ملائے، کسی سے بغل گیر نہ ہو، تو وہ کہنے ہیں صحیح طرح ملے نہیں یار، بڑی دونوں ملے یار، رکھا جی، بڑی رکھی جی ملی ہے۔ کوریا میں کل ایک بھائی سے میری ملاقات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی کوریا میں ہاتھ ملانے کا تصور نہیں ہے، کوریا میں ایسے سر جھکاتے ہیں، ہیلو ایسے ملتے ہیں نیچے جھک کے بڑے ادب سے، وہ بھی آگے سے جھکتا ہے، یہ بھی جھکتا ہے۔ بغل گیر ہونے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ہاتھ ملانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ پاکستان میں پہلے ہی ہفتے کے اندر، مطلب فیبرری میں 26 فیبرری میں پہلا کیس آیا تھا، اور اب تک یہ 1000 کے قریب پہنچ گیا۔ حکومتی اعداد و شمار اس سے کچھ کم بتا رہے ہیں، لیکن یہ کیسز 1000 سے زائد بھی ہیں پاکستان میں۔ ریزن کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا، اور اٹلی کے لوگوں نے بھی بالکل ایسے کیا تھا۔ چائنا سے اٹلی کا بہت فاصلہ ہے، انہوں نے کہا جی 2 کیسز آئے ہیں، یہ کون سی بات ہے، 10 کیسز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ ایک دوسرے سے ملتے رہے اور وہ بیماری پھیلتی رہی۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نقصان اگر کسی نیشن کو ہوا ہے تو وہ اٹلی ہے۔ اٹلی کے اندر ایک دن میں 600 700 لوگ بھی مرے ہیں اس بیماری سے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک وبا ہے جسے خدا نے بھیجا ہے، اس لیے تاکہ لوگ اس کی طرف رخ کریں، لوگ اس کی طرف رجوع ہوں۔ وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں اور وہ لوگ جو خدا کو جانتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اور جو لوگ خدا سے دور ہیں وہ خداوند کی طرف آئیں۔ اس سے پہلے بھی دنیا میں بہت سی آفتیں خدا نے بھیجیں، اس لیے تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع ہوں۔ لیکن ہم اس چیز کو مذاق میں اڑا رہے ہیں، لوگ اس پہ تمسخر اڑا رہے ہیں۔ بزرگوں کو دنیا میں کہا جا رہا ہے آپ سیپریٹ ہوں، ساڈے بزرگ باہر منجے ڈا کے بیٹھے ہیں، حکا پی رہے ہیں، گالاں کاٹ رہے ہیں، تاش کھیڈ رہے ہیں، کہتے ہیں مینوں نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں ہر بندہ یہ کہتا مجھے نہیں ہو سکتا، ہارٹ اٹیک مینوں نہیں ہو سکتا، کینسر مینوں نہیں ہو سکتا، ٹی بی مینوں نہیں ہو سکتی، ڈینگی مینوں نہیں ہو سکتا، جو کچھ ہوگا وہ دوسروں کو ہی ہوگا، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر بندے کی یہی خیال ہے جی، ہر بندہ یہی سوچتا ہے، جو کچھ ہوگا، جو وبائی ہے، جو بیماری ہے، وہ میرے لیے نہیں ہے، وہ دوسرے کے لیے، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو ہم پاکستان کا بہت نقصان کر دیں گے، اور پاکستان اتنا پیچھے چلا جائے گا معاشی اعتبار سے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی روئیں گی۔ اور ایک پریس کانفرنس جو اٹلی کے وزیر اعظم نے کی ہے، اس میں جسٹ اس نے آنسو بہائے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ ہمارے پاس بہترین سہولیات تھیں،
ہمارے پاس دنیا کے بہترین ڈاکٹر تھے، ہمارے پاس دنیا کے بہترین ہاسپٹلس تھے، لیکن ہم اپنے لوگوں کو نہیں بچا پا رہے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ خدا اس وبا کے ذریعے سے دکھانا چاہتا ہے کہ سپریم پاور میں ہوں، سپریم پاور میں ہوں۔ اگر انسان کے پاس بہترین سے بہترین چیزیں بھی ہوں تو وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا اگر وہ خدا کی طرف نہ آئے۔ تو میں آپ کو یہ بھارنا چاہتا ہوں کہ اس پیریڈ کے اندر اپنی دعائیا قوت کو بڑھائیں، دعا کرنی شروع کریں، کلام پڑھنا شروع کریں، کلام پر غور کریں اور اس کے ساتھ احتیاط برتیں۔ احتیاط اس میں کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، ہر 1 گھنٹے کے بعد آپ اپنے ہاتھ دھوئیں صابن سے، اور لوگوں سے بس نہ ملیں، یہی اس کی احتیاط ہے۔ اور پوری دنیا میں جہاں کہیں لوگ اس سے بچے ہیں، انہوں نے صرف یہی 2 کام کیے ہیں جی۔ مارکیٹس وہاں پہ بند ہو گئیں، وہاں پہ لوگوں نے ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ ہمارے یہاں پہ ابھی تک حیران کن بات ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، شادی ہال بند ہو گئے، لیکن لوگوں نے جن کے پاس بڑے گھر تھے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو مجبور کیا کہ باجی تسی سانو اپنا حال دے دو، اور وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں اور وہ وہاں پہ کھا پی رہے ہیں اور وہاں پہ ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور بچوں کو اسکول سے چھٹیاں اس لیے نہیں دی گئیں کہ وہ گلی محلوں میں جا کے کرکٹ کھیلیں، ناشتہ کر کے نکل جائیں اور رات کو واپس آئیں، ایسا نہیں ہے۔ چھٹیاں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ بچے گھر رہیں، اسکول کالج اس لیے بند ہے تاکہ بچے گھر پہ رہیں۔ ہمارے ماں باپ یہ کر رہے ہیں، بچوں کو جمع کر کے لے جاتے ہیں پھپھی دے گھر، خالہ دے گھر، کٹھے ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو تھوڑے دنوں کے لیے آئسولیشن میں لے کے جائیں، ایک دوسرے سے ملنا بند کریں۔ اگر آپ ایک دن میک ڈونلڈ کا برگر نہیں کھائیں گے، ایک ہفتہ KFC نہیں کھائیں گے، ایک ہفتہ کوئی باہر کسی چٹپٹی جگہ سے کوئی کباب، سی کباب نہیں کھائیں گے، تو آپ کا کچھ بگڑ نہیں جائے گا، آپ کا فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، احتیاط کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اور غیر ضروری خرید و فروخت ہمارے یہاں پہ بہت لوگ کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں 3 کلو چاول آتے تھے تو وہ 10 کلو لے آیا، اگر کسی کے گھر میں ڈیٹول کی 1 شیشی یوز ہوتی تھی وہ 10 اٹھا کے لے آیا، اگر کسی کے گھر میں 10 صابن 1 مہینے کے اندر لگتے ہیں، اس نے 50 صابن اکٹھے کر لیے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ پینک کریٹ ہو رہا ہے، مارکیٹوں کے اندر سے چیزیں غائب ہو رہی ہیں۔ جو دولت مند لوگ ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، تھوڑے اچھے ان کا ہاتھ ان کا پڑتا ہے، ان کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں، وہ ضرورت سے زیادہ سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس سے ہو کیا رہا ہے کہ مارکیٹ سے چیزیں غائب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب چیزیں غائب ہونا شروع ہوں گی تو اس سے مہنگائی بڑھے گی۔ جنرل سٹور کھلے ہوئے ہیں، گورنمنٹ جنرل سٹوروں کو بند نہیں کر رہی، آپ کو ضرورت کی چیزیں ملیں گی۔ اگر آپ اپنی ضرورت کے مطابق چیز خریدیں گے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل رہیں گی، اس سے گورنمنٹ پہ پریشر نہیں بنے گا۔ جب ایک ہی بندہ اپنے گھر کے اندر اتنا سامان پورے محلے کا اکٹھا کر لے گا، حالانکہ اس کے گھر میں بندے صرف 4 ہی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ پورے محلے کا راشن اس نے خرید لیا، تو وہ جو محلے کے لوگ ہیں وہ کہاں سے لے کے آئیں گے چیزیں؟ تو احتیاط ہر ایک چیز میں بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز، واٹس ایپ کے ذریعے اگر کسی نے آپ کو کوئی میسج کر دیا ہے، اس کو آگے فارورڈ کرنا آپ پہ فرض نہیں ہے، اس کو ڈیلیٹ کریں۔ تڑ میرے موبائل کو صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں کتنی باری بیٹری چارج کر بیٹھا۔ میرے موبائل کے اندر 3000 لوگ ہیں اس وقت تقریباً، جو مختلف ملکوں سے ہیں، شہروں سے ہیں، اور وہ ایک ہی میسج 100 دفعہ مجھے بھیج رہے ہیں۔ وکی نے بھی مینوں بھیجتا، مینوں مورس نے بھی بھیجتا، مینوں باجی نے بھی بھیجتا، مینوں بہن نے بھی بھیجتا، میں ڈیلیٹ کر کے تھک گیا۔ وہ آئی جا رہا، ہر بندے نے کرونا دا علاج کਢ لیا۔ وڈے وڈے ڈکرے کرو پیاز دے، اور لون سٹو، انہوں ملو دے کھا جاؤ، تے آدھا گھنٹہ پیٹ خالی رکھو، کرونا غائب ہو جائے گا۔ کوئی کہہ رہا کالیاں مرچاں پھک لو، کوئی کہہ رہا کچھ کر لو، کوئی وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے اس کا ابھی تک علاج نہیں نکالا۔ یہ وبا ہے جو خدا نے بھیجی ہے، اس کا علاج بھی خدا کے پاس ہے، خداوند کے پاس ہے، اس کے لہو سے دھل جائیں بس، اور ایک دوسرے سے کچھ دیر کے لیے لگ ہو جائے، اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ خدا نے ہر انسان کے اندر امیونٹی سسٹم رکھا ہے جسے مدافعتی نظام کہتے ہیں۔ یہ ہر بیماری سے اپنے آپ لڑتا ہے، اور اس بیماری کو صرف اور صرف آپ کا مدافعتی نظام خود ختم کر سکتا ہے۔ آپ اگر تھوڑی سی کیئر کریں تو یہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ایسے کر لیں، ویسے کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اور سونے پہ سہاگا کہ بائبل میں سے گولڈن بال نکل آیا، بائبل میں سے گولڈن بال نکل آیا۔ کسی بھن نے میسج کیتا، جلدی جلدی اپنی بائبل کھولو سارے میرے بھنوں تے میرے بھراؤ، انور فضل صاحب نے آئزک ٹی وی دے وچ اناؤنس کیتا، واہ گولڈن وال نکل آیا، تے گولڈن وال سارے کڈو اپنی بائبل چوں، پیدائش تو لے کے تے مکاشفہ تک گولڈن وال لبو، گولڈن بال ڈھونڈو، گولڈن بال نکل آئے گا، اس کو گلاس کے اندر آپ نے ایسے سے ڈپ کرنا ہے، اور وہ سارے ایک ایک گھونٹ پی لو، کرونا کا کوئی اثر تاڑے تے نہیں ہوئے۔ اس سے اس نے کیا کیا؟ اس نے انور فضل کو بدنام کر دیا۔ انور فضل نے خود آ کے فیس بک پہ اس چیز کے بارے میں بتایا کہ سوری بھائیو، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، اور اس بہن نے کہا کہ جی انور فضل صاحب کو خدا نے رویا میں یہ بات بتائی ہے کہ میں نے ہر کسی کی بائبل میں گولڈن بال رکھ دیا۔ آپ وہ ڈھونڈیں، میں نے تو اپنی زندگی میں آج تک بائبل مقدس میں سے نجات کو نکلتے ہوئے دیکھا، میں نے تو بائبل مقدس میں سے تسلی کی باتوں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے تو حکمت اور دانائی کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکمت ہم لینا نہیں چاہتے، نجات ہم پانا نہیں چاہتے، تربیت ہم پانا نہیں چاہتے،
نیکی کی باتیں ہم سیکھنا نہیں چاہتے، تربیت کی باتیں ہم سیکھنا نہیں چاہتے، لیکن پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک ہم ہر ایک بندہ صفحہ اپنا فرول رہا ہے اور اس میں سے گولڈن بال نکالنے۔ اگر خدا نے گولڈن بال اس میں رکھنا تھا تو ساڑھے سر پہ کیوں لائے انہوں نے؟ سوال تو یہ ہے، بال ہمارے سر پہ لگانے کے لیے ہیں، وہ خدا نے ہمارے سر پہ لگا دیے۔ بائبل میں سے بال نہیں نکلتا، بائبل میں سے نجات نکلتی ہے، زندگی کا پیغام نکلتا ہے۔ اس کو قبول کریں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ آمین۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم زندگی کو حاصل کریں۔ اور ایک وبا دنیا پر آئی تھی نوح کے زمانے میں، پانی سے لوگوں نے مرنا تھا، اور نوح کو کہا گیا کہ تو کشتی بنا، اگر تو کشتی بنائے گا تو سیف رہے گا، اور لوگوں کو بھی بلا جو آنا چاہتے ہیں، سب کو اوپن انویٹیشن ہے، کسی نے اس کی بات نہیں مانی۔ اور نوح اپنی فیملی کے ساتھ جانوروں کو لے کے چلا گیا، اور اس نے دروازے کو شاید اندر سے کھلا ہی رکھا ہوا تھا، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے دروازے کو خود باہر سے بند کر دیا۔ خدا نے دروازے کو خود بند کر دیا، اور پھر لوگ دروازے کو نوک کرتے رہے، وہ نہیں کھول سکتا تھا کیونکہ اس کو خدا نے بند کر دیا۔ نوح چاہتا بھی تو وہ نہیں کھول سکتا تھا۔ تو نوح کیوں بچ گیا؟ کیونکہ اس نے خدا کے انسٹرکشنز کو مان لیا، اس نے احتیاط کی، اور وہ اس کے اندر چھپ گیا۔ آپ بھی اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح میں چھپا لیں۔ اس وبا سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک تو یہ کہ آپ ایمان شو کریں خدا یسوع مسیح پر، اور دوسرا حکمت شو کریں۔ پریز دی لارڈ۔ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن نادان بڑے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ مجھے اتنے فون آئے ہیں کہ سر جی وہ چرچ کدو کھلنا ہے، اور پوچھ کون رہے نے جڑا کدی چرچ نہیں بڑھیا، پوچھ ہو رہا بندہ جڑا کدی چرچ آندا ہی نہیں۔ ہاں بھائی صاحب ہیلو ٹھیک ٹھاک ہو، ایب چرچ کدو لگنا ہے، کدو کھلنے نے چرچ؟ وہ بھائی تو کدی آیا نہیں تو تینوں چرچ نہ کی۔ ایک دوسرے کو میسج بھیج رہے ہیں، آدھے گھنٹے کی اجازت مل گئی، ہالےلویا آدھے گھنٹے کی اجازت مل گئی۔ وہ تسی کدی ٹائم تے چرچ نہیں آئے، تانوں آدھے گھنٹے نال کوئی اجازت نہیں دی گورنمنٹ نے کہ آپ آدھے گھنٹے کی عبادت کریں۔ کوئی ایسی پریس کانفرنس گورنمنٹ نے نہیں کی جس میں گورنمنٹ نے اجازت دی ہو۔ گورنمنٹ منع کر رہی ہے، لیکن ہمارے لوگ منع نہیں ہو رہے۔ اگر آپ گھر میں دعا کریں گے خدا وہ بھی سن لے گا، اور اگر ہم احتیاط کریں گے تو بہت جلد چرچ کھل جائیں گے، لیکن اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو پھر چرچ سالہ سال بند رہیں گے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم احتیاط کریں تاکہ پاکستان میں نئے کیسز آنے بند ہو جائیں۔ جب نئے کیسز آنے بند ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ اپنی ساری یہ جو سختی ہے اس کو دور کر دے گی، فلیکسیبلٹی لے کے آئے گی، دوبارہ سے معمولات زندگی شروع ہو جائیں گی۔ چائنا کے اندر یونیورسٹیز بھی اوپن ہو گئی ہیں جی، امریکن یونیورسٹیز تھیں، انہوں نے اپنی یونیورسٹیز اوپن کر دی ہیں، انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس آئیں اور تعلیمی ادارے کھل رہے ہیں، وہاں پہ بحال ہو رہا ہے سب کچھ، لیکن ہم ان سے سبق سیکھنے کی بجائے ہم اپنی حماقت پہ اڑے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ کو مجبوری کے تحت پارکس بند کرنے پڑ رہے ہیں، گورنمنٹ مجبوری کے تحت یہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن اگر ہم خود اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے، ہم اپنی احتیاط خود کر لیتے تو گورنمنٹ کو اس حد تک نہ جانا پڑتا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں ادارے تو سارے باہر سے بند ہیں، سرکاری چھٹیاں بھی مل گئی ہیں، اور جو پرائیویٹ آفیسز تھے وہ بھی گورنمنٹ بند کر رہی ہے، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہاں پہ وینس پھیلیں گی، یہاں پہ پھریں گی پولیس کی، اور ڈولفن والے آئیں گے، جو غیر ضروری لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کو کہیں گے جی اندر چلیں، آپ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں چلو بیٹا اندر چلو۔ گورنمنٹ اب ایکشن میں ہے اس لیے، لیکن اس سے زیادہ اگر ہم ایکشن میں آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ گورنمنٹ اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتی، آپ کی فوج جو ہے وہ تو بارڈر پہ ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ ٹف بارڈر جو پاکستان کے لیے وہ ایران ہے، کیونکہ ایران میں یہ وبا بہت تیزی سے پھیل گئی ہے، اتنی زیادہ پھیلی اور اموات بھی بہت ہوئی ہیں۔ ایران سے جو لوگ آ رہے ہیں اصل میں وہ کرونا پازیٹیو ہیں۔ پاکستان میں جو سب سے پہلے لوگ یہاں پر کرونا لے کر آئے تھے وہ ایران سے ہی آئے تھے، اور یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایران سے آ رہے ہیں۔ اگر آرمی وہاں سے ہٹ کے اندر آ جاتی ہے ملک کے تو وہاں سے تو بے شمار لوگ آ جائیں گے۔ آرمی وہاں پر لوگوں کو چیک کر رہی ہے، وہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی انسپیکشن ہوتی ہے، پھر وہ لوگوں کو آنے دیتے ہیں۔ انڈیا کے بارڈر پہ اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں، کرونا کے باوجود بھی انڈیا فائرنگ کر رہا ہے رات کو۔ اس کا مطلب ہے کہ آرمی تو سب جگہ پہ پھنس گئی۔ اگر ہم کوآپریٹ نہیں کرتے گورنمنٹ کے ساتھ تو ہم آرمی کو یہاں پہ اندر انگیج کر دیں گے تو باہر سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے بھی، اپنے تمام مسیحی بہن بھائیوں سے، وہ ضرور اس پر عمل کریں، کیونکہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے احتیاط کی۔ اگر ہم احتیاط کریں گے، دعا کریں گے، خدا کے کلام میں ٹائم سپینڈ کریں گے، غیر ضروری پینک نہ پھیلائیں۔ کوئی بھی آپ کو ویڈیو ملتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو آگے شیئر کرنا ہے، اس کو اپنے موبائل سے اڑائیں۔ اگر وہ موبائل میں ہوگی تو آپ کو تنگ کرے گی کہ مینوں اگے بھیج، تو اسی پہ بٹن دبا کے بھیج دو گے، جہدے کو اگے جائے گی وہ بھی مجبور ہو جائے گا اگے بھیجن تے، اس لیے اتھے ہی وہ گلا کٹ دو، انہوں اڑا دو۔ یہ کوئی اتنی ضروری انفارمیشن شیئر نہیں ہو رہی، یہ وہی روٹین کی باتیں ہیں، ہر بندہ اپنے طریقے سے کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک دوسرے کو اتنا کو بزی کر دیں گے، ڈراتے ہی رہیں گے، وکی میسج مجھے کر رہا ہے، میں اس کو کر رہا ہوں، ڈیوڈ مجھے کر رہا ہے، کوئی کسی کو کر رہا ہے، بس ہر کسی کا موبائل بھر رہا ہے اس وقت غیر ضروری باتوں سے۔ ضروری چیز اس وقت خدا کا کلام ہے۔ موبائل اپنے
تھوڑی دیر کے بعد آن کر کے دیکھ لیا کریں، اس کو آف کر دیا کریں، پھر تھوڑی دیر بعد میں تو ہنجی کیتا تو میں سکون ہویا، ادروائز مینوں تو سکون نہیں سی ہو رہا۔ اتنے میسج اور سب یہی میسج کر رہے ہیں، پیاز کھا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، ماسک چڑھا لیں، گرم پانی پی لیں، یہ کر لیں، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ یہ میسج مجھے نہیں پہنچا جو آپ مجھے پہنچا رہے ہیں۔ تو ضروری میسج دو ہی ہیں، خداوند کی طرف آئیں، ٹھیک ہے جی، پہلا میسج خداوند کی طرف آئیں، اور دوسرا میسج یہ کہ احتیاط کریں، تھوڑے دنوں کے لیے ایک دوسرے سے نہ ملیں، گیٹ ٹوگیدر نہ کریں، فنکشنز نہ کریں، حقیقے بند کر دیں، سالگرہیں بند کر دیں، شادیاں اگر لوگوں نے رکھی ہوئی تھی تو ان کو پوسٹ پون کر دیں، 2 مہینے کے بعد بھی ہو جائے گی تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کسی کا کوئی فوت بھی ہو جائے نا تو لوگ شادی آگے ڈال دیتے ہیں کہ جی وہ میرا چاچا ہوں فوت ہو گیا، میرا کوئی چاچا سی وہ مجھے یاد آئے گا، تو ہوں 2 مہینے بعد 2 مہینے بعد نہیں تینوں نہیں یاد آنا، سوال تو یہ ہے۔ لیکن ہم اپنے کسی چیز کے مرنے سے شادی پوسٹ پون کر دیتے ہیں، تو یہاں تو ابھی مرے نہیں ہیں، ہمیں انہیں زندہ رہنے دینا چاہیے۔ اگر ہم احتیاط کریں گے ہم خود بھی زندہ رہیں گے، دوسروں کو بھی زندہ رکھیں گے، اور جہاں پر احتیاط نہیں کی گئی وہاں پر بہت بڑا نقصان ہو گیا، میسو لیول پر نقصان ہوا ہے، اور لوگ وہاں پہ رو رہے ہیں، رونے کے سوا کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ مطلب ایک ملک کا وزیر اعظم رو رہا ہے اور وہ ہاتھ جوڑ گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی پوری طاقت کے باوجود بھی اپنے لوگوں کو نہیں بچا پا رہے۔ ریزن کیا ہے کہ انہوں نے اس وقت احتیاط نہیں کی جب احتیاط کی ضرورت تھی۔ یہ ہوتا ایسے ہے کہ پہلے ویک کے اندر تھوڑے سے لوگ آتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ہزاروں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اس طرح سے ملٹی پلائی ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، دوسرے سے تیسرے ہاتھ، چوتھے، پانچویں، چھٹے، اور ایسے جس نے جس سے ہاتھ ملایا، اس نے ہاتھ میں لانے کے بعد جب وہ آپ کے ہاتھ پہ آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی جلد میں گھس جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، آپ کے وہ ہاتھ پہ زندہ ہے، آپ نے ایسے ناک کو ہاتھ لگایا، مونچھوں کو چھیڑا، چلو جی وہ بہ گیا نالے اندر، ٹھیک ہے جی، اس طرح سے ہے۔ تو جب ہم لوگوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم اپنے گھر میں رہیں گے، تو یہ جرمز کیسے آگے ٹرانسفر ہوں گے؟ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ احتیاط برتیں، محتاط ہوں، اور خداوند کے کلام کو سمجھیں۔ خدا کا کلام ہمیں بے وقوفی کے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایمان کا مطلب حماقت نہیں ہے، ایمان کا مطلب ہوشیاری ہے، اور ایمان کا مطلب وہ حکمت ہے جو خدا ہمیں معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو میری یہ آپ سب کے لیے دعا ہے کہ آپ سب اس سے محفوظ رہیں، آپ کے عزیز اس سے محفوظ رہیں، یہ باتیں اپنے عزیزوں کو بتائیں، اور جب آپ لوگوں سے نہیں ملیں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی آپ کی طرف نہیں آئے گا، جب آپ باغ باغ کے دوسروں کی طرف جائیں گے تو پھر کل وہ بھی تہاڈے وال آن گے، کیونکہ چھٹیاں ہیں، ہمارے لوگوں کو عادت نہیں ہے اندر بیٹھنے، ہمیں بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ ہے کہ یہ اندر ہی بیٹھنا ہے، یہ بہت عجیب لگ رہا ہے، لیکن اس کا حل صرف یہی ہے۔ ابھی تک پوری دنیا کے اندر اس کا حل یہی تلاش کیا گیا ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہیے، سیپریٹ ہو جانا چاہیے، اور جیسے سیپریٹ ہوں گے یہ آگے ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ جیسے چین بریک ہو جاتی ہے، جب آپ کی موٹر سائیکل کی چین بریک ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر موٹر سائیکل تو نہیں چلتی، ٹھیک ہے جی، یہ چین کی طرح بڑھتی جا رہی ہے آگے، آپ چین بریکر بنیں، آپ چین کو بریک کر دیں، ہاللیلویہ۔ اور آپ خداوند سے دعا کریں کہ خداوند اس ساری وبا کو اس دنیا سے دور کرے، اور جو اس کا مقصد ہے ایک الرٹ دینا لوگوں کو کہ وہ خدا کی طرف آئیں، آپ دعا کریں کہ ہم بھی خداوند کو لائق طور سے جان سکیں، اور جو لوگ دنیا میں خداوند کو نہیں جانتے وہ بھی خداوند کو جانیں۔ آئیے ہم دعا میں اپنے سروں کو جھکائیں۔